اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السابع، ساتواں سبق، بحث الامر، امر کی بحث۔ تو درس السابع کی بھی دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور بعض کی بھی دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں جی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا ام عبد الرحمن صاحبہ؟ جی سر۔ دو ترکیبیں کس طرح ہو سکتی ہیں؟ سر ایک تو حاضہ مبتدا محذوف کی خبر بن سکتا ہے، ہاں، اور دوسرا جو دوسرا ہے، کون سا بنے گا؟ دوسرا جو یہ بنے گا یہ بنے گا آنی فعل مضارع کا فعل مفعول کا بھی، مفعول بھی جی، ٹھیک ہے نا؟ تب یہ نصب کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ہاں، جی سر۔ چلیں جی، قاعدہ الامر، الامر یہ مبتدا ہے، یبنا من المضارع بحذف علامتہ، امر جو ہے یہ مضارع سے بنتا ہے فعل مضارع کی نشانی حذف کرنے کے ساتھ، یعنی جیسے ہی آپ فعل مضارع کا فعل مضارع کی علامت کو آپ حذف کریں گے نا، تو پھر کہتے ہیں یہ فعل مضارع امر حاضر بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امر حاضر بنانے کا طریقہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ علامت مضارع کو آپ حذف کریں۔ وہ کہتے ہیں وما بعد علامت المضارع ان کان متحرکا فیجزم الاخیر فقط، کہ اگر مضارع کی علامت کو حذف کرنے کے بعد، یہاں پر یہ لکھا ہے نا، میں نے لکھا ہے وبعد المضارعتی، وبعد علامت المضارعتی، کہ بھئی علامت مضارع کے بعد ان کان اگر ہو متحرکن حرف متحرک ہو فیجزم الاخیر فقط، ہم جزم دیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسے دیکھو کہ نا تعید سے بنا، ہم نے تا حرف کو حذف، علامت مضارع ہم نے اس کو حذف کیا اور آخر کو ساکن کر دیا، جزم کر دیا، تو یہ تعید سے اذ بن گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان کان ساکنن، اگر ساکن ہو، وَتُؤْتِي، یہ توتی آئے گا یا کیا آ جائے گا جی ام عبد الرحمن صاحب؟ سر توتی ہی ہوگا نا؟ سر آواز کٹ رہی ہے۔ ہیلو۔ یہ عابد صاحب، فَتُؤْتَى بِحَمْزَةِ الْوَصْلِ فِي الْأَوَّلِ، تو حمزہ دیا جائے گا، حمزہ وصل دیا جائے گا شروع میں، ٹھیک ہے جی، حمزہ وصل شروع میں مضموم دیا جائے گا۔ ان کانت العین مضمومتن، اگر عین کلمہ مضموم ہو، مثل عنصر، تنصر سے، وہ مکسورتن، اور حمزہ وصلی مکسور ہوگا، یہ نا، یہ حمزہ وصلی کیا ہو جائے گا؟ مکسور ہو جائے گا۔ ان کانت العین مکسورتن او مفتوحتن، یہ عین کلمہ اگر مکسور یا مفتوح ہو، مثل اضرب تضربو سے، اور افتح تفتح سے، اور آخر نشان جزم دیا جائے گا، وَتُسْقَطُ نون الاعرابیۃ، اور نون اعرابی کو گرایا جائے گا، وَتُبْقَى نون جمع المؤنث بحالہا، اور جمع مؤنث کے نون کو اپنے حال پر چھوڑا جائے گا، وَيُحْذَفُ حرف المضارعۃ من الاخیر ایضا، اور حرف علت کو حذف کیا جائے گا آخر سے بھی، مثل غلام محی الدین صاحب، یہاں تک یہ جو میں نے بات بیان کی، آپ کو یہ بات سمجھ آئی یا مزید اس کو جی ڈیفائن کریں؟ جی استاد محترم، یہ سمجھ میں آ گیا جو آپ نے بیان فرمایا ابھی۔ جی اسد جی بھائی، اسد بھائی آپ بتائیے۔
جی عابد بھائی جی حضرت میں نے سنا ہے. نیٹ سمجھ میں ایشو آ کر رہا گیا؟ ہے حضرت, میرا نیٹ ایشو کر رہا ہے, سمجھ نہیں. سمجھ آ گیا نا, چلے جی ٹھیک ہے. جی بنت ارشد, چلیں اب یہ دوبارہ میں ایک جو ہے نا وہ قاعدہ بیان کرتا ہوں, آپ اچھے طریقے سے ذرا سن لیجئے گا. پہلا قاعدہ یہ ہے, کہتے ہیں کہ امر حاضر جو ہے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ امر فعل مضارع کے شروع میں جو فعل مضارع کے حاضر کے جو صیغے ہیں ان میں سے جو حروف عین ہے آپ ان کو حذف کریں. حذف کرنے کے بعد دیکھیں کہ اس کا جو بعد والا حرف ہے وہ ساکن ہے یا متحرک ہے. ٹھیک ہے جی, اگر تو ہو متحرک تو پھر آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے. اگر حرف علت نہ ہو, اگر حرف علت ہو تو آپ نے اس کو گرا دینا ہے. نمبر 2, اگر حرف علت حذف کرنے کے بعد ما بعد متحرک نہ ہو بلکہ ہو تو پھر دیکھیں گے کہ عین کلمہ مضموم ہے یا مکسور ہے یا مفتوح ہے. اگر عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصلی شروع میں مضموم لائیں گے, جیسے تنصروں سے انصر, اور حمزہ وصلی, اور اگر عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہو تو حمزہ وصلی شروع میں مکسور لائیں گے, جیسے تفتح سے افتح, اور اس طریقے سے یضربو سے اضرب. ٹھیک ہے جی, اور آخری حرف کو جرم دیں گے اگر نون, اگر کیا ہو حرف علت نہ ہو. اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دیں گے, اور نون اعرابی بھی جو ہے اس کو گرا دیں گے, اور نون جمع مؤنث کو اپنی جگہ پر رکھیں گے کیونکہ وہ مؤنث وہ مبنی ہے, اور مبنی کا آخر مختلف عامل آنے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا. تو امر حاضر کی انہوں نے گردان بتائی افعل, افعلا, افعلو, افعلی, افعلا, افعلنا. امر غائب کی کیا بن جائے گا؟ لیفعل, لیفعلا, لیفعلو, لتفعل, لتفعلا, لیفعلنا, لافعل, لنفعل. امر غائب کا یہاں پر انہوں نے طریقہ بیان نہیں کیا. تو امر غائب کا طریقہ یہ ہے کہ امر غائب معلوم یا مجہول ہو, اسی طریقے سے امر مخاطب مجہول. امر غائب معلوم یا مجہول, اسی طریقے سے امر مخاطب مجہول. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لام مقصور فعل مضارع کے شروع میں لائیں اور آخری حرف کو ساکن کر دیں اگر حرف علت نہ ہو. اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ سیدھی سیدھی بات آ گئی. اس کے بعد کہتے ہیں بحث الامر, امر المجہول, لیفعل, لیفعلا, لیفعلو, لتفعل, لتفعلا, لیفعلنا, لتفعل, لتفعلا, لتفعلو, لتفعلی, لتفعلا, لتفعلنا, لفعل, لنفعل. اس کے بعد ہے جی امر حاضر بانون تاکید ثقیلہ, بانون ثقیلہ. افعلن, افعلان, افعلن, افعلن, افعلان, افعلنان, یہ ہم نے کل پڑھا تھا, نون تاکید ثقیلہ کا ہم نے پڑھا تھا. چلو ایک آپ میں سے کوئی ایک بتائے گا کہ نون تاکید ثقیلہ جو ہے فعل مضارع کے کتنے صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے اور کتنے صیغوں میں مکسور ہوتا ہے؟ جی کوئی بتائے گا؟ اسد بھائی کل موجود تھے. جی اسد بھائی, یا جس کو آتا ہے ذرا وہ ہینڈ ریس کرے. جی غلام محی الدین صاحب آپ بتائیے. سر میں گردان سنا سکتا ہوں. نہیں نون گردان تو کا آپ سنا لیں گے, جی گردان تو سر, آپ ہاں سنا لیں گے. اس میں یہ ہے کہ مجھے وہ یاد نہیں ہے, ابھی میں نے گنے نہیں ہے, گن کے نہیں بتا سکتا. ویسے لا یضربن, لا یضربان ایسے میں ٹھیک بتا سکتا ہوں, لیکن ٹھیک ہے, اب نہیں یہ مجھے پھر وہ تو جی مجھے پتا ہے کہ آپ کو گردان آتی ہوگی, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ اصل جو مقصد ہے سوال کا وہ یہی ہے کہ بھئی کہاں پر مفتوح ہوتا ہے اور کہاں پر مقصور ہوتا ہے. جی ام عبد الرحمن صاحبہ, جی بنت ارشد سن رہی ہیں؟ ٹھیک ہے جی, چلیں جی. اب آگے کہتے ہیں تنبیہ, کہتے ہیں الامر الغائب والمتکلم المعروف والمجہول. کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح امر حاضر مجہول لام تاکید اور دونوں نونے کے ساتھ مثل المضارع فی التصریف ہے, مضارع کے مثلیں گردان میں. الا ان اللام فی الامر تکون مقصورتا, مگر یہ صرف فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ لام امر مقصور ہوگا, وفی المضارع تکون مفتوحتا, اور مضارع میں وہ لام مفتوح ہوگا بس. وَيَنْبَغِي لِلْمُعَلِّمِ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ تَلَامِيذِهِ
هذه التصریف جميعا بتمامها. اب یہاں پر جو ہے نا وہ تنبیہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں جو معلم ہے، جو سکھانے والا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں سے یہ ساری کی ساری گردانیں سنیں. جی اسد بھائی، عابد بھائی، جی غلام محی الدین صاحب، اب ذرا جو ہے نا آپ کے فیور میں بات آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی شاگردوں سے پوری کی پوری گردان سنیں. تو آپ سنائیں ذرا. جی سر. لیضربن لیضربان لے لیضرب. یدربن امر کو، امر کو بتائیں گے تو لے یدربن ہوگا. جی سر میں نون تاکید سکیلا والی وہ لام مفتو ہوتا ہے نا. اچھا سر. ہاں وہ تو ہوتا ہے لیکن وہ فعل مضارع میں ہوتا ہے. ہاں سر اس کی مجھے تھوڑی سی کنفرم نہیں ہے، میں غلط پڑھ لوں گا اس لیے میں. مفتو کو مقصور کر دیں نا، بس بات ہی ختم ہو جائے گی. اچھا سر. لیضربن لیضربان ہاں لیضرب ہاں لیضرب لیضربن لتضربن. لیضربن لیضربان لیضربن لتضربن لتضربان لیضربنان، یعنی وہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے، کیا جی سر. کہتے ہیں صرف اس کو. ہاں کوئی اور ٹینشن نہیں ہے، صرف یہ کہ لام کو آپ نے مقصور کرنا ہے بس. لام مقصور باقی کرنا ہے. جی سر. بس جی باقی وہ سیم ہے. ٹھیک ہے سر. جی پڑھیے. لیضربن لیضربان لیضربن لتضربن لتضربان لیضربنان لتضربن لتضربان لتضربن لتضربن لتضربان لتضربان لتضرب لنضربن. جی تھوڑی ابھی جو ہے نا آپ کو تھوڑی محنت کرنے کی تھوڑی بہت ضرورت ہے. جی جی سر. جی 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 ضرور. جی جو ہے نا کیا کہتے تو عابد صاحب. جی جی عبد الرحمان صاحب آپ سن رہی ہیں؟ جی سر سن رہی ہوں. گردان یاد ہے؟ سر ویسے تو یاد ہے، لیکن یہ سکیلا اور حفیفہ والی یاد نہیں کی تھی اس طرح ریپیٹ میں. اچھا چلیں آگے. پھر یہ ایک سوال ہے. سوال کہتے ہیں کہ مل فرق بین صیغ المضارع المؤکد باللام و صیغ الامر. کہتے ہیں کہ بھئی فعل مضارع کے وہ صیغے جو مؤکد بلام ہیں، اور اسی طریقے سے جو امر کے صیغے جو مؤکد باللام ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتائے گا؟ جی غلام محی الدین صاحب. سر معاف کیجیے گا، میں تھوڑا سا اٹھ کے گیا تھا، میں سوال نہیں سمجھ. تھوڑا ہاں سا دور. سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ بھئی فعل مضارع مؤکد جو نون تاکید ثقیلے کے ساتھ جو مؤکد ہوتا ہے اور اس کے جی شروع میں لام ہوتا ہے، اسی طریقے سے فعل امر حاضر کے شروع میں بھی لام ہوتا ہے اور وہ نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ مؤکد ہوتا ہے. تو یہ سوال یہ کر رہا ہے کہ بھئی مضارع اور امر کے صیغوں میں کیا فرق ہے؟ سر اس میں فرق تو یہی ہے سر، لام کا لام مفتو اور لام مکسور ہونے کے علاوہ اور تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. ہاں ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے. جی عبد الرحمان صاحب آپ کو یہ جواب آ رہا تھا؟ جی سر، لام مفتوح کا ہی فرق ہے نا لام مکسور کا. ہاں لام مقصور کا. ٹھیک ہے چلیں اب ذرا ابھی آگے آتے ہیں تمارین. کہتے ہیں بین باب کل من الافعال وصیغها من الامر وعین نوعا من انواعه فی المفردات الآتیہ. کہتے ہیں بیان کرو ہر باب جن افعال میں سے ہر باب کو اور ان کے صیغوں کو امر سے، اور متعین کرو کہ نو کو یہ کون سے انواع میں سے ہے، یہ جو آنے والے جو مفردات ان میں سے. اغلب یہ کون سا صیغہ ہے؟ کون سر میں بتائے گا؟ بتاؤں؟ جی میں جی بتاتی ہوں. سر یہ واحد مذکر غائب ہے اور یغلبو سے بنا ایغلب فعل امر. جی کوئی اس کی مضارع کی علامت کو حذف کیا اور آخر کو کوئی ساکن تصدیق کیا. کرے گا اس کی؟ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ تو نہیں ہے نا؟ سر سوری، واحد مذکر فعل امر. واحد مذکر، جی فعل امر. واحد مذکر کون سا؟ غائب
मुतकल्लिम हाजिर जी मुतकल्लिम हाजिर एक होगा लिप ना सर? मुतकल्लिम है ये। सर हाजिर होगा ना, सॉरी, फेले हाँ अमर हाजिर जी। ठीक है जी। लितकसिब ये कौन सा सीगा है? लितकसिब ये कौन सा सीगा है? सर ये भी ये मुझे बताना है। चले बताते जाएं, जिसको आता है वो बताते जाएं। बाकी तो मेरे ख्याल में भाई असद भाई पता नहीं कि मोबाइल रख कर शायद कहीं चले गए हैं, वो सुन सर नहीं ये रहे शायद। वाहिद मुन्नस में आएगा ना, वाहिद मुन्नस का हाजिर का सीगा हाँ वाहिद फेले मुअन्नस अमर हाजिर। में जी। वाहिद मुअन्नस गायब का आएगा, वाहिद मुअन्नस हाजिर नहीं है, सॉरी वाहिद मुअन्नस जी, गायब है। लाम के साथ गायब जी। हाँ तो लितकसिदनान ने जी, इस गजाली साहब आप बताइए। जी कौन सा? लितकसिदनान ने लितक से नानी, ये तस्निया का सीगा है। तस्निया का सीखा है, लेकिन अमर कौन सा है, फेल कौन सा है? पहले मुजाड़े है। जी बिनते अरशद आप बताइए। जी आबिद भाई आप बताएं। हजरत जहन पे नहीं आ रहा, जी हजरत जहन पे नहीं आ रहा मेरे। जहन पे नहीं आ रहा। जी बिनते अरशद सुन रही हैं? बिनते सभी गायब हो अरशद गई। जी बिनते अरशद सुन रही हैं? जी सर सुन रही हूँ, बीच तो में जवाब डिस्कनेक्ट हो, जवाब देना। बीच में क्लास कट जाती है, कभी आवाज आती है कभी नहीं आती। अच्छा जी आप क्या बता रहे थे? ये जी फिर तो मुजाड़े है कौन मुफ्ती बताएगा? साहब। लितकसिदनान ने आगे इजले सुन्ना। मुफ्ती साहब ये क्या था, ये जो पीछे वाला था, ये फिर मुजाड़े है। ये जो है ना, ये फेल अमर हाजिर मालूम बानून ताकीद शकीला है। अच्छा अच्छा। इजले सुन्ना कौन बताएगा? इजले सुन्ना कौन सा सीगा है? जी उम्मे अब्दुर्रहमान साहिबा। सर ये यजलिसुन्ना से इजलिसन इजलिसन बना होगा ना, पहले इसका आखिर साकन किया और शुरू में इजलिस। हाँ जी, लाम मकसूर है तो हमजा वसली कसरा के साथ आ गई, इजली सुन। इजले सुन्ना कौन सा सीगा, कौन सा है? सुनना सुनना सर आ रहा है सीगा कौन सा है? सर, ये भी लगता है वो नून सकीला का होगा। नून ये सकीला अमर का के। तो है। सीगा कौन अमर सा होगा। है? अमर कौन सा? अमरे सर हाजिर है। अलिफ के साथ जी। हैं जी अमरे हाजिर मालूम। हाँ कंफ्यूजन अमर ही है हाजिर सर। मालूम सीगा बताया ना। सीगा सीगा वाहिद का है, क्या है, तस्निया का है? सर वाहिद का है। वाइद का है। वाहिद का है। जी बिनते अरशद आप बताएं। लहना
सर मुझे तो ये जमा का लग रहा है। हाँ जमा का लग रहा है, कौन सी जमा का? अमर हाजिर मालूम का। अमर हाजिर मालूम की जमा का लग रहा है। जैसे देखो ना, इधरे बन्ना, इधरे बुन्ना, इधरे बिन्ना, इधरे बुन्ना, ये जो जमा है ये असल में क्या था? इधरे बून्ना था, तो इधरे बुन्ना बन गया। ये जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। अगर ये वाहिद का हो तो फिर क्या बोलेंगे? अगर वाहिद का हो तो फिर कैसे पढ़ेंगे? इजले सन्ना, इजले सन्ना। सही। ठीक है जी। चले इसी तरीके से उक उदना, उक उदना कौन सा सीगा है? जी बोलिए। ये अमर मजहूल का है। उक उदना। जी बिनते अरशद। सर ये मजहूल का सीगा है, उक उदना। ये मोनस, मोनस का है। वाहिद का होगा। तस्निया जमा का। ये कौन सा सीगा, कौन सा है सीगा बताए ना? सीगा जमा का है सर। उक उदना मजहूल का। जी उम्मे अब्दुर्रहमान साहबा। सॉरी सर, समझ नहीं आ रही मुझे ये। देखन उक उद, उक उदा, उक उदू, उक उदी, उक उदा, उक उदना। जमा मुअन्नस हाजिर फेल हाजिर मालूम। जमा मुअन्नस हाजिर। जी समझ में ओके आ रही सर। बात? जी सर। जी नहीं समझ में आ रही बात? आ रही है सर। उदलोकाने, उदलोकाने कौन सा सीगा है? जी बोलिए। उदलोकाने कौन सा सीगा है? सर ये तस्निया का है। हाँ, तस्निया का है। तस्निया का और फेल कौन सा है? फेल मजहूल। जी गजाली साहब सही कह रही हैं बहन। ये फेल उदलुकान है। मुझे तो ये क्या नाम मैं मरूफ लग रहा है। होता है फेल कौन सा है? फेल फेल अमर है ना? अमर, अमर हाजिर। अमर हाजिर सीगा कौन सा है? तस्निया का। हाँ आगे चलें। वो सर यहाँ पे जितने सीगे लिखे हैं ये सारे सीगे तस्निया के हैं और सारे सीगे अमर के हैं जितने सीगे हैं सारे। पता नहीं, शायद हो सकता है ना भी हो, हैं सारे अमर के अच्छा हैं। जी। है बात? हाँ, ले यस अदना, ले यस अदना ये कौन सा सीगा है? कौन बताएगा? मैं अब्दुर्रहमान साहब आप बताइए। जी सर। ली यस अदना। सर हाँ अमर, सर अमर गायब मरूफ है। हाँ और हाँ सीगा सीगा, वाहिद, वाहिद मुजक्कर है। सीगा जमा मुअन्नस है। सर जो मुअन्नस। हम्म, ठीक है, इस पर आप मेहनत ठीक करें, है। जी इस सर। पर मुझे, मेहनत करें आप। मैं सुन रही हूँ तो समझ आ रही है कि मुझे आज इसको पढ़ना है। हाँ आज पढ़ना है इसको। अच्छा जी, उसके बाद फिर कहते हैं अदरस सामिनो। ये सबक यहाँ तक काफी है, सातवां या आठवां पढ़ लें हम? अगर रहने दें, आगे याद करेंगे ना। नहीं सर, इतना ही बहुत है। हाँ चलें। याद भी कि मश्क करना थोड़ी है। और कर दिया ना। मश्क। हाँ कल मश्क करनी है हमने। जी सर। ठीक है ना जी, कल हमने मश्क करनी है। अच्छा जी, उसके बाद फिर जो है हमारी ये जो ना ये खत्म होने वाली है। ठीक है, ये हमारी अभी खत्म होने वाली है इंशाल्लाह। फिर बाद में हम जो है ना वो पढ़ेंगे, क्या कहते हैं इसको,
کوشش کریں گے کوئی ہم نئی کتاب شروع کریں گے، اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ دیکھیں گے پھر جو بنا۔ کل ہم نے پڑھا تھا اس میں تفضیل صفت مشبہ ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے جی، اور یہ موصوف بھی پڑھ لیا تھا ہم نے، ٹھیک ہے جی، اسم فاعل وغیرہ کا جو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے جی عوامل کی دوسری قسم معنوی، لیکن معنوی عامل، عامل معنوی وہ ہے جو ظاہری لفظوں میں موجود نہ ہو، اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ابتدا یعنی خالی ہونا، اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عامل معنوی کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا عامل لفظی کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک کون سا؟ کہ عامل معنوی کے خلف فعل مضارع از ناصب و جازم، خلف فعل مضارع از ناصب و جازم، اس کو ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ عامل معنوی ہے۔ عامل معنوی کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک خلف اسم از عوامل لفظیہ، خلف اسم از عوامل لفظیہ۔ نمبر دو خلف فعل مضارع از ناصب و جازم۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خلف اسم از عوامل لفظیہ، عوامل معنوی کی کتنی قسمیں ہمیں عبد الرحمن صاحبہ؟ سر دو قسمیں، کون کون سی؟ ایک فعل مضارع کا ناصب اور جوازم سے خالی ہونا، ہاں، اور عامل لفظیہ جو ہوگا وہ اسم کا ہونا، اسم کا اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا۔ عوامل، ہاں عامل لفظیہ سے خالی ہونا۔ دوبارہ کہو، اس کو کہتے ہیں خلو اسم از عوامل لفظیہ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلو اسم از عوامل لفظیہ، اسم از العوامل از لفظیہ، عوامل لفظیہ، از ایک مرتبہ آتا ہے، خلو اسم از عوامل لفظیہ۔ خلو اسم از عوامل لفظیہ، ہاں یہ ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیشہ مبتدا ہوتا ہے۔ اسم کا خلو، عامل لفظیہ سے خالی ہونا۔ ہاں جو خلو اسم از عوامل لفظیہ جو ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مبتدا میں عامل ہوتا ہے، مبتدا کو رفع دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک ہے یعنی سر۔ اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، جیسے زید قائم، اس میں زید مبتدا ہے جو ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہے، اور اسی طریقے سے یہ نا قائم خبر بھی ابتدا سے مرفوع ہے، گویا دونوں مبتدا خبر میں ابتدا ہی عامل ہیں، یعنی مبتدا اور خبر دونوں میں کیا عامل ہیں؟ دونوں ایک ہی ابتدا عامل ہیں، وہ ہونا، کیا ہے؟ ہاں ابتدا۔ ابتدا۔ ہاں یہاں کہتے ہیں دو مذہب اور ہیں، ایک تو یہ کہ ابتدا تو مبتدا میں عمل کرتی ہے اور مبتدا خبر میں، ایک یہ مذہب آ گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ مبتدا اور خبر میں سے ہر ایک دوسرے میں عمل کرتا ہے، یعنی مبتدا خبر میں اور خبر مبتدا میں، لیکن جو معتبر مذہب ہے وہ یہی ہے کہ ان دونوں میں ابتدا عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد ہے نمبر دو فعل مضارع میں ناصب و جازم کا نہ ہونا، فعل مضارع کو رفع کرتا ہے، جیسے یضرب زید، یہاں یضرب مرفوع ہے کیونکہ ناصب و جازم سے خالی ہے۔ اس کے بعد ہے جو حروف غیر عاملہ، حروف غیر عاملہ کی 16 قسمیں، حروف تنبیہ الا، اما، ہا، یہ حروف جملہ پر آتے ہیں، مخاطب سے غفلت دور کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے الا زید، خبردار زید قائم ہے، اما امر نائم، خبردار زید سویا ہوا ہے، ہا انا حاضر، جی میں حاضر ہوں، خبردار، ٹھیک ہے نا جی؟ حروف ایجاب جو ہے نا یہ نعم، بلا، اجل، ای، جیر، اور ان یہ حروف تصدیق بھی کہلاتے ہیں۔ نعم پہلی بات کی تصدیق کرتا ہے، خواہ وہ بات نفی میں ہو یا اس بات میں، جیسے کوئی کہے ما جاء زیدن تو اس کے جواب میں کہا جائے گا نعم، یعنی ما جاء زیدن۔ ایسے ہی کہا جائے گا ذهب امرن تو اس کے جواب میں کہا جائے گا نعم، یعنی ذهب امرن، ٹھیک ہے جی؟ یعنی کوئی بندہ کہے نا ما جاء زیدن تو اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ نعم، یعنی بھائی زید نہیں آیا، کہ جی ہاں زید نہیں آیا۔ اور ایسے ہی جب کہا جائے ذهب امرن تو اس کے جواب میں کہا جائے گا نعم، ہاں، یعنی ذهب امرن زید چلا گیا۔ بلا یہ منفی کے اس بات کے لیے آتا ہے، جیسے الستو بربکم قالوا بلا، جس طرح ارواح نے، ہمارے ارواح نے کہا جی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ یعنی نفی کی اس بات کے لیے آتا ہے۔ بل انت ربنا، بلکہ آپ ہمارے رب ہیں، ای مثل نعم کے ہے،
لیکن اتنا فرق ہے کہ استفہام کے بعد قسم کے ساتھ آتا ہے. جیسے کوئی کہے اقام زیدن، اس کے جواب میں کہا جائے ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم. اجل جیر بھی مثل نام کے ہیں، لیکن ان کے ساتھ قسم ضروری نہیں ہے. ان بھی ایسا ہی ہے، لیکن اس کا استعمال کم آتا ہے. حروف تفسیر دو ہیں، اے اور ان. جیسے جا انی زیدن اے ابو کا، اور قرآن مجید میں ہے نادیناہو ان یا ابراہیم، یعنی نادیناہو بلفظ ہوا قولنا یا ابراہیم. اچھا، حروف مصدریہ یہ تین ہیں، ما ان اور ان. ما اور ان فعل کو مصدر کے معنی میں بدل دیتے ہیں. جیسے داقت علیہم الارض بما رحبت اے برحبہا. جی یہ زرعی جو صاحب. حرف تفسیر ہے، جو اے کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ کس کا؟ اے کا ترجمہ جو اوپر ہے، حرف تفسیر ہے، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کہاں پر؟ یعنی یعنی ترجمہ ہوگا اس کا؟ ہاں. صحیح. اچھا جی، اور ما حروف مصدریہ تین ہیں، ما ان اور ان. ما اور ان فعل کو مصدر کے معنی میں بدل دیتے ہیں. جیسے داقت علیہم الارض بما رحبت. راہبت کو جو ہے نا، بما راہبت، یہ ما جو ہے نا، یہ ما راہبت کو کیا کر دے گا، یہ ما جو ہے نا راہبت کو مصدر کے معنی میں کر دے گا، یعنی روح بہا. اب کس طرح مصدر کے معنی میں کرے گا کہ اس کا جو مصدر ہے نا وہ روحب ہے، اور ہا جو ہے نا، جو ضمیر اسکن ہے یا ضمیر جو فاعل ہے، اس کو ہم ضمیر مرفوع ضمیر مجرور متصل میں تبدیل کریں گے، کنورٹ کریں گے. تو ضمیر مجرور متصل کیا آتی ہے؟ ہا. تو ہم روحب کو مضاف کریں گے ہا کی طرف، تو یہ بن جائے گا بروحبہا. ٹھیک ہے جی. اور اس طریقے سے اعجبنی ان ضربتا، تو اس کا یہ مصدر کے معنی میں کس طرح ہو جائے گا؟ اعجبنی ضربکا، کہ مجھے تیرے مارنے نے تعجب میں ڈالا. ان جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. جیسے بلغنی ان زیدن نائم ای نومہ. اور حروف تحذیز چار ہیں، اللہ، اللہ، لوما اور لوما. ٹھیک ہے جی. یہ حروف اگر مضارع پر آئیں تو ابھارنا اور رغبت دلانا مقصود ہوگا. جیسے حلا تصلی، تم کیوں نہیں نماز پڑھتے. اور اسی لیے کہتے ہیں ان حروف کو حروف تحزیز کہتے ہیں، کیونکہ تحزیز کے معنی ہوتا ہے ابھارنا ہوتا ہے، اور رغبت دلانا. تو انہیں خوب سمجھ لو. اور کہتے ہیں کہ اگر یہ حروف ماضی پر داخل ہوں تو ان سے مخاطب کو ندامت دلانا مقصود ہوتا ہے. جیسے اللہ صلی تعالیٰ سرا، تم نے عصر کی نماز کیوں نہیں پڑھی. اس لیے ان کو حروف تندین بھی کہا جائے کہتے ہیں. حرف توقع قد ہے، یہ حرف ماضی پر داخل ہو کر ماضی کے قریب معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کا ترجمہ بے شک کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں تقریب ماضی بحال. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریب ماضی بحال، یعنی ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے. جیسے دیکھو، ایک چیز ہے نا، ضربا، کسی نے مارا. تو مارا مطلب یہ کہ مارا گزرے زمانے میں، لیکن جب آپ اس کو اس پر قد داخل کریں گے نا، تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ قد ضربا کا معنی ہو جائے گا مارا ہے، معنی ابھی مارا ہے، یعنی ماضی کو حال کے معنی کے قریب کر دیا. اس کو تقریب ماضی بحال بھی کہتے ہیں. اور یہ تقلیل کے معنی کے بھی فائدہ دیتا ہے، لیکن یہ کب دیتا ہے؟ کہ جب یہ فعل مضارع پر داخل ہو. ٹھیک ہے جی. تقلیل کے معنی کا فائدہ تو اس کا ترجمہ کبھی کرتے ہیں. جیسے دیکھو، قد جاء زیدن، زید آیا ہے، یا بے شک زید آیا ہے. اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ یہ قد فعل مضارع پر داخل ہو تو تقلیل کا معنی فائدہ دے. اس کا مطلب کیا دیں گے؟ قد یجیء زیدن، زید کبھی کبھی آتا ہے. اور کبھی مضارع میں بھی بے شک کے معنی کا فائدہ دیتا ہے. جیسے قد یعلم اللہ، کہ اللہ تبارک، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. ساتواں حروف تحزیز، حروف استفہام. حروف استفہام تین ہیں، ما، حمزہ اور حل. یہ تینوں جملے کے شروع میں آتے ہیں. جیسے مسمو کا زید قائم، کیا زید کھڑا ہے، تیرا نام کیا ہے. حل زید قائم، کیا زید قائم ہے. حروف ردا کلا، حرف ردا ہے جو کہ اکثر انکار و منع کے لیے آتا ہے. جیسے کوئی کہے کفر زید، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں. اسی طریقے سے اور کلا حقن، یعنی بے شک کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے کلا سوف تعلمون، بے شک قریب ہے کہ تم جانو گے. تنوین، اور یہ کئی طرح کی ہوتی ہے، جن میں سے دو ہیں. تمکن، جیسے زید، عوض جیسے یوم دن. یوم کو اذ کان کذا کے بعد بولا جاتا ہے. اور یہ اور ہین اذن کو ہین اذ کان کذا کی جگہ بولا جاتا ہے. یعنی یوم اذن اصل میں کیا تھا؟ یوم اذ کان کذا. یہ یوم اذ کان کذا نہیں ہے، یوم اذا کان کذا ہے.
اور ہی نہ اذن اصل میں ہی نہ اذا کان کذا، نون تاکید جیسے اضربن اور اضربن، لام مفتوحہ تاکید کے لیے جیسے لزید افضل من امر، یعنی ضرور زید جو ہے زید یہ افضل سے عمر ہے، عمر سے افضل ہے۔ اور حروف زیادت کتنے 8 ہیں، یعنی ان ما لا من کا با لام، یہ حروف زیادتے ہیں، یعنی یہ کبھی کبھی آتے ہیں لیکن یہ زیادتی کے معنی میں آتے ہیں۔ جیسے دیکھو ما ان زید قائم، تو یہاں پر ان جو ہے نا کیا ہے یہ زیادہ ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا کہ زید کھڑا نہیں ہوا۔ اذا ما تخرج اخرج، یہاں پر جو ما ہے نا یہ زائدہ ہے، اس کا معنی نہیں ہوگا۔ اذا کا معنی کیا ہو جائے گا جب تو نکلے گا تو میں نکلوں گا۔ ما جاءنی من احد، تو یہاں پر جو ہے نا ما من جو ہے نا یہ کیا ہے یہ زائدہ ہے۔ ما جاءنی من احد مطلب کہ کوئی نہیں آیا۔ ما زید بقائم، تو یہاں پر با زائدہ ہے، تو میں نے کیا ہے کہ ما زید قائم، ٹھیک ہے جی، زید کھڑا نہیں ہوا۔ فلما ان جاء البشیر، تو یہاں پر ان جو ہے زیادہ ہے۔ ما جاءنی زید ولا امر، تو یہاں پر لا زائدہ ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر کیا لیس کمثلہ شیء، کہ تیری مثل کوئی شیء نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں پر جو ہے نا لیس کمثلہ شیء، یہ جو کاف ہے نا یہ زیادہ ہے، کیوں کہ مثل بھی زیادہ، مثل بھی معنی اس کا معنی ہے مثل، کاف کا بھی معنی مثل، تو دو لفظوں دونوں کی مثل معنی بنے، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی غزالی صاحب آپ نے ہینڈ ریس کیا ہوا ہے۔ جی ان حروف کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا، ان کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ یہ جو ما زید بقائم میں ماں کا ہم نے ترجمہ کیا ہے نا، ماں کا نہیں کہا نا ہم نے، با کا نہیں کیا نا، با زائدہ ہے یہاں پر، اچھا یہ اس میں با زیادہ ہے، ماں زیادہ ہے؟ با زائدہ ہے۔ اچھا کئی بار ماں بھی زیادہ ہوتا ہے؟ ہاں وہ آ گیا ما ان زید قائم، قائم وہ جو اوپر گزرا۔ اچھا اچھا ہاں اچھا جی، اس کے بعد پھر آگے رادف لکم، تو یہاں پر لام جو ہے یہ زیادہ ہے۔ اور حرف شرط اما یہ لو ہے، اما تفسیر کے لیے آتا ہے، اور فا اس کے جواب میں لانا ضروری ہے، کہ قولی تعالیٰ فمنہم شقی و سعید فاما الذین شقوا فی النار واما الذین سعدوا فی الجنۃ، یہ تفسیر کے لیے آتا ہے فا، وہ جو یہ فا ہے نا فاما الذین فمنہم شقی و سعید، بھائی ان میں سے کچھ جو ہے نا نیک بخت ہیں، کچھ بد بخت ہیں، تو آگے فا نے تفسیر کر دیا فاما الذین، پس جو لوگ بد بخت ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ لو دوسرے جملے کی نفی ظاہر کرتا ہے، پہلے جملے کی نفی ہونے کے سبب سے قرآن مجید میں جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہتے ہیں کہ اگر ہوتے ان دونوں میں کئی اللہ کے سوا تو ضرور تباہ ہو جاتے، زمین و برباد۔ تو اب یہ دوسرے جملے کی نفی کر رہا ہے کہ لفسدتا کی نفی ہے، مطلب یہ کہ زمین و آسمان فاسد نہیں ہوئے، اگر آسمان و زمین میں کئی خدا ما سوا اللہ کے ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے، مگر کیونکہ کئی خدا نہیں ہے اس لیے تباہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں لولا، یہ دوسری بات کی نفی کرتا ہے، پہلی بات ہونے کے سبب سے، جیسے لولا زید لہلاک امر، اگر زید نہ ہوتا تو امر ہلاک ہوتا، مگر زید تھا اس لیے امر ہلاک نہیں ہوا۔ اچھا ما دام جیسے اقوم ما جلس الامیر، میں کھڑا رہوں گا جب تک کہ امیر بیٹھے، تو ما دام جو ہے نا یہ کس کے معنی میں، ما دام کے معنی میں، یعنی جب تک کے معنی میں۔ اس کے بعد حروف عطف 10 ہیں، ٹھیک ہے جی، وا فا ثم حتی اما او ام لا بل لیکن، یہ حروف عطف ہیں۔ ہر ان کے جو ہے حروف عطف کی جو ہے نا یہ معنی اصول شاشی میں اچھے طریقے سے بیان کیے گئے ہیں، وہاں سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پڑھیں گے۔ یہ جی آپ کا یہ کتاب ختم ہو گئی، آپ کی جو علم النحو ہے یہ آپ کی کتاب ختم ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں کہ ابھی 2 کتابیں ہیں زیر غور ہیں، بلکہ 2 کتابیں انشاءاللہ ہیں، ان میں سے دیکھیں گے کون سی کتاب جو ہے وہ شروع کرائی جاتی ہے، تو منگل والے دن آپ کو نئی کتاب شروع کرائی جائے گی، کیوں